پیچھے ہو جاؤ نا. ہاں جی آئیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله مولانا العلي العظيم. جمعیت علماء ہند کاروان امن و انصاف شہر اور ضلع کے سرکردہ اور معزز افراد اور ملک کی دیگر سماجی تنظیموں کی آواز پر اس سخت موسم میں ہجومی تشدد اور موب لنچنگ کے خلاف جمع ہونے والے عوام کا یہ سیلاب فرقہ پرستوں کو یہ باور کرانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے نہ اس ملک میں ظلم کیا ہے اور نہ ظلم کرنے والوں کو ہم نے برداشت کیا ہے اور نہ مستقبل میں ہم ظالموں کو ایک آنکھ برداشت کریں گے. ہم اس ملک کے محافظ رہے ہیں, اس ملک کی سبھیتا اور تہذیب کی حفاظت کرنے والے رہے ہیں, اس ملک کی خوبصورتی کو باقی رکھنے میں ہمیشہ نمایاں کردار ہم نے اور ہمارے اکابر نے ادا کیا ہے. آج کے ماحول میں جو طاقتیں اس ملک میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں, محبت کا خاتمہ کر دینا چاہتی ہیں, اس طرح کے عوامی سیلاب ان فرقہ پرست طاقتوں کے منہ پر تماچا ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نفرت کی بیل ہم چڑھنے نہیں دیں گے, محبت کا خاتمہ اس ملک سے ہونے نہیں دیں گے. ہم نے ہمیشہ اس ملک کی تہذیب کی, سبھیتا کی, ایکتا کی, اکھنڈتا کی حفاظت کی ہے اور ملک کو پرگتی, ترقی اور انتی عطا کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے. ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. آئندہ بھی اگر ضرورت پڑے گی تو صف اول میں ملک کی یکجہتی اور اکھنڈتا کی حفاظت کے لیے جو جماعت آپ کو دکھائی دے گی وہ ہماری اور آپ کی ہوگی, علماء کی ہوگی, درد مند دل رکھنے والے اہل ایمان کی ہوگی. یہ جذبہ ہم سب کے دلوں میں ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک باقی رہے گا. ہجومی تشدد کے جو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں صرف 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعات ایک خاص سازش کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں. ایک منصوبہ بند اور منظم پلان ہے جس کو بروئے کار لایا جا رہا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں نہتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے ظلم و تشدد کی اس مثال کو عام کیا جاتا ہے. مقصد اس طرح کی گھٹناؤں کے پیچھے صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑ دیا جائے, ان کے مورل کو ڈاؤن کر دیا جائے, ان کو شکست خوردہ بنا دیا جائے, وہ اکثریت کے ساتھ ضم ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں, وہ اپنی زبان چلانے کی بھی ہمت و طاقت اپنے اندر نہ رکھ سکیں. صرف مسلمانوں کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے بزدلی کے یہ کام انجام دیے جاتے ہیں. میں اس کو بزدلی کہوں گا. ظلم کرنے والے چاہے اپنی ان حرکتوں کو دلیری کہتے ہوں, بہادری کہتے ہوں, لیکن سچائی یہ ہے کہ ایک نہتے پر اگر 10 آدمی سوار ہوں گے, 20 آدمی اس پر حملہ آور ہوں گے تو کوئی بہادری نہیں ہوگی بلکہ بزدلی ہوگی. تمہارے بازو میں اگر دم ہے, تمہارے اندر اگر طاقت و قوت ہے تو ہتھیار سے لیس لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آؤ. تمہاری یہ ہمت نہیں ہے کہ ہتھیار سے لیس لوگوں کا مقابلہ کرو, تب تم دباتے بھاگتے چھپتے پھرتے ہو.
کوئی نہتہ اگر سامنے آتا ہے اس نہتے کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر تم سے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے میدان مار لیا، ہم نے بہادری کے اپنے کھوٹے گاڑ دیے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کسی نہتے کو، بے گناہ کو، کمزور کو نشانہ بنانے والا اس کائنات میں سب سے بڑا بزدل ہے، اس کو کبھی بہادر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کی واردات کے پیچھے جو سازش ہے وہ یہ کہ مسلمان ہمت چھوڑ بیٹھے، حوصلہ کھو بیٹھے، پست ہمت ہو جائے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایمان کی شکل میں آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس انسان کے پاس یہ دولت ہو، یہ سرمایہ ہو، یہ طاقت ہو، وہ غنی ہے، اس کو پھر کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ توڑنے کی، یہ پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ سچے مومن کو اللہ کی مدد قدم قدم پر حاصل ہوتی ہے، باری تعالیٰ کی نصرت کا وہ مستحق بنتا ہے، اور جس کو اللہ کی مدد ملے گی دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بینکا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پورے عزم کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جوش کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اس ملک میں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اس طرح کے واقعات پر کرب اور بے چینی اور فکر مندی کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے حوصلوں کو ہرگز پست نہ ہونے دینا چاہیے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ ہم نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا ہے۔ آج کے حالات تو پہلے کے حالات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو انگریزوں کے ظلم و تشدد کے سامنے حوصلہ نہیں ہارا، ہم نے ان کو دن میں تارے دکھائے ہیں، ہم نے ان ظالموں کو بھی اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ 1857 کے بعد کے واقعات آپ پڑھیے، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ دہلی سے شاملی تک اور پنجاب کے علاقوں تک کوئی درخت ایسا نہیں ملتا جس پر کسی عالم دین کی، یہ اسلامی وضع رکھنے والے مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اتنے ظلم و جبر و تشدد کے بعد بھی اس ملک میں مسلمان زندہ ہے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلے سے زیادہ ایمانی غیرت و حمیت کی مضبوطی کے ساتھ زندہ ہے۔ اگر مسلمان ظلم و تشدد کا نشانہ بننے کی وجہ سے حوصلہ کھو جاتا تو پھر 1857 کے بعد سر اٹھا کر اس ملک میں مسلمان نہ چل پاتا۔ لیکن مسلمان نہ صرف یہ کہ سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہے، سر اٹھا کر چل رہا ہے، ببانگ دہل اپنے مذہبی شعائر کو آزادی کے ساتھ ادا کرنے کا اعلان کر رہا ہے، اور یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اور اس ملک کے دستور اور آئین نے مذہبی آزادی کو، مذہبی شعائر کو آزادی کے ساتھ ادا کرنے کا ہمیں حق دیا ہے۔ ملک کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ہمیں اس حق سے محروم نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی حکومت محروم کرنا چاہے گی تو ہم اپنے حق کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں گے، اور انصاف کی جنگ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ کامیابی نہیں مل پائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، حوصلہ کھونے کی قطعاً ضرورت نہیں، اور ان فرقہ پرستوں کو اپنی تاریخ بتا دو کہ ظلم و جبر کے بعد ہمارا حوصلہ کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم نئے حوصلے کے ساتھ میدان عمل کے اندر آتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ مضبوطی ہماری زندگی میں اور اعمال کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سرپھرے، یہ فرقہ پرست، یہ نفرت کا زہر گھولنے والے لوگ، یہ انسانیت کے دشمن اللہ کے نور کے چراغ کو اور شمع کو اور روشنی کو گل کر دینا چاہتے ہیں، بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے، یہ پتھر میں اپنے سر مار رہے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی شمع کو بلند کرنے والا ہے، چاہے کسی کے سینے پر کتنے آرے چلیں، لیکن اللہ کی جلائی ہوئی شمع کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ ایمان کا وہ چراغ، اسلام کا وہ نظام جو اللہ نے روشن کیا، پیغمبر علیہ السلام نے جس کو برپا کیا، اور جس سے وابستگی ہم سب اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسلمان نہ کبھی چھوڑ سکا ہے، نہ آج چھوڑ رہا ہے، اور نہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر چھوڑ سکتا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، ہمارے اس ملک کی 5000 سال سے پرانی ایک تہذیب ہے،
اس کی ایک شناخت ہے، اس کی ایک پہچان ہے، جس میں مختلف زبانوں کے لوگ رہتے چلے آئے، مختلف دھرم اور مذہب سے وابستگی رکھنے والے لوگ رہتے چلے آئے، مختلف نظریات و افکار کے حامل لوگ اس ملک کے اندر ہمیشہ سے رہتے چلے آ رہے، جس کو وسودیو کٹمبکم کہا جاتا ہے اور ملک کی شناخت اور پہچان کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس ملک کی سبھیتا اور تہذیب کی ہر زمانے میں مسلمانوں نے محب وطن اور امن پسند شہری ہونے کی حیثیت سے حفاظت کی ہے اور تحفظ کا فریضہ انجام دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہجومی تشدد کے اور موب لنچنگ کے جو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، ایک وقفے کے لیے آپ اس کو ہندو مسلم کی عینت سے مت دیکھیے۔ یہ مت دیکھیے کہ تبریز انصاری مارا گیا ہے، یہ جنید خان کو شہید کیا گیا ہے، یہ پہلو خان کو یہ شہید کیا گیا ہے، یہ کسی اور مسلمان کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب اس ملک میں اس طرح کسی نہتے کو اور بے گناہ کو مارا جائے گا تو ملک کی تہذیب کے ساتھ، ملک کی شناخت کے ساتھ اور ملک کی پہچان کے ساتھ، ملک کی یکجہتی کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اور یہ آدم خور ٹولی کسی خاص تہذیب کے حامل لوگوں کی دشمن نہیں بلکہ اس ملک کی غدار ہوگی، ملک کی دشمن ہوگی۔ اب تک تو ہم جانوروں کو آدم خور کہا کرتے تھے، لیکن اب یہ انسانوں کے بھیس میں حیوانیت و درندگی کا ننگا ناچ ناچنے والے لوگوں نے جانوروں کی درندگی سے بڑھ کر درندگی کا نمونہ انسانوں کے درمیان پیش کیا ہے، آدم خور بننے کا نمونہ پیش کیا ہے۔ وہ آدم خوری کا مظاہرہ کر کے صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے بلکہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ملک کے چہرے کے اوپر، ملک کی پیشانی کے اوپر کلنک لگا رہے ہیں، بدنما داغ اور دھبا لگا رہے ہیں، اور ہزاروں سال پرانی جو ہماری تہذیب ہے اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم اپنی تہذیب کے محافظ بنو یا نہ بنو، لیکن مسلمان تو اپنی تہذیب کا محافظ رہا ہے، آج بھی ہے، اور مستقبل میں بھی ہم اپنے اس ملک کی خوبصورت تہذیب کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حملہ آور اور دہشت گرد وہ ہے جو ملک کی پارلیمنٹ پر اٹیک کرتا ہے، ملک کا قانون اس کو سولی پر چڑھاتا ہے، چڑھنا چاہیے اس کو سولی پر، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جو ملک میں کسی بے گناہ کو مذہب کے نام پر، علاقے کی بنیاد پر، سیاسی بنیادوں کے اوپر بے وجہ قتل کر رہا ہے، اس کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، وہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے اور اٹیک کرنے والے دہشت گرد سے بھی بڑا مجرم اور پاپی۔ اس لیے کہ پارلیمنٹ کو اگر نقصان پہنچے گا تو اس کی عمارت دوبارہ کھڑی کر دی جائے گی، لیکن جب تبریز انصاری کو، حافظ جنید کو یا پہلو خان کو بے دردی کے ساتھ، حیوانیت و درندگی کے ساتھ جام شہادت نوش کروایا جائے گا تو ملک کی سبھیتا کا خاتمہ ہوگا، ملک کی تہذیب کا خاتمہ ہوگا، ہندوستانیت پر حملہ کیا جائے گا، بھارتیت پر حملہ کیا جائے گا، اور ہندوستانیت اگر مجروح ہوگی، بھارتیت اگر مجروح ہوگی، ملک کی یکجہتی اور تہذیب اگر مجروح ہوگی تو پھر اس زخم کو بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔ پارلیمنٹ کی دیواروں کو کھڑا کرنے میں وقت نہیں لگے گا، لیکن تہذیب کے خاتمے کو دوبارہ بنانے میں بڑا وقت لگے گا۔ اس لیے اس سے بڑے آتنکی اور دیش دروہی اور ملک کا نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جو خون کی ہولی اس طرح کمزوروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ آج ہمارا اور آپ کا اور ملک کے مختلف علاقوں میں ملی اور انسانی درد رکھنے والے افراد کا جمع ہو کر اپنے جذبات اور غصے کا اظہار کرنا اسی کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم ہر طرح اس ملک کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے اندر رہیں گے۔ سوشل جسٹس یعنی سماجی انصاف اور رائٹ ٹو لائف، ہر انسان کو عزت و سمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور جینے کا حق اس ملک کے دستور نے ملک کے تمام باشندوں کو دیا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں سوشل جسٹس کے بھی خلاف ہیں اور عزت و سمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے حقوق کے بھی خلاف ہیں، تو یہ حرکتیں تو قانون اور دستور اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہیں۔ حکومتیں اس کو گوارا اور برداشت کیسے کر سکتی ہیں؟ جو لوگ
سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کا نعرہ دیتے ہیں اور سب کا وشواس جیتنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کان کھول لیں اور یہ سن لیں کہ ظلم کی ناؤ پر سفر کرنے والے، یہ ظلم کی ناؤ کو سہارا دینے والے کبھی بھی کامیابی کی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتے جب تک وہ ظلم کی ناؤ سے اتریں گے نہیں اور ظالموں کے لیے سہارا بننے والے بنے رہیں گے، اس وقت تک ان کو کامیابی نہیں مل پائے گی۔ یہ لوگ زبان سے تو ہم نوائی کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے جسم پر بھی زخم لگتے ہیں، ذہن و دماغ بھی مجروح ہوتا ہے اور لوگوں کو اس ملک میں زندگی گزارنا بھی دوبھر ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھی گفتگو اس موقع کے اوپر کی ہے۔ مسلمان اس ملک کی اقلیت نہیں بلکہ دوسری بڑی اکثریت ہے، اقلیت نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے اس میں دوسرے نمبر پر بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان میں آباد ہیں، سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی انڈونیشیا میں ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی بڑی تعداد ہندوستان میں ہے، بھارت میں پڑوسی ملک سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں مسلمان ہندوستان کے اندر آباد ہیں۔ تو اقلیت نہیں بلکہ مسلمان تو بڑی اکثریت، دوسری بڑی اکثریت ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ اگر ناانصافی ہوگی تو پھر امن اور چین اس ملک کے اندر کہاں باقی رہ پائے۔ راحت اندوری صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، تمہارا ہی بس یہاں مکان، ہمارا ہی بس یہاں مکان تھوڑا ہی، تم ہمیں نشانہ بنا کر ہمارے مکان کو جلا دو گے اور یہ سمجھو گے کہ آس پاس اس آگ کی تپش نہیں پہنچے گی، تو یہ ناممکن ہے۔ جب دوسری بڑی اکثریت کے ساتھ ظلم و تشدد کا یہ معاملہ ہوگا تو پھر دوسروں تک بھی لپٹیں پہنچیں گی، آگ پہنچے گی اور چین کے ساتھ اس ملک میں کوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آخری اصول ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اگر چین سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو چین سے رہنے دو، اگر دوسروں کو چین سے رہنے نہیں دو گے تو تم بھی چین سے نہیں رہ پاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔